نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ المرسلات، سبق نمبر 301، آیت نمبر 150 تک۔ لفظی ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں۔ عرفا، پے در پے۔ دوسرا معنی والمرسلات، قسم ہے چھوڑ دی جانے والیوں کی۔ عرفا، پے در پے۔ فالعاصفات، پھر ان ہواؤں کی جو تیز چلتی ہیں۔ عصفا، تیز چلنا۔ والناشرات، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پھیلانے والی ہیں، نشر کرنے والی ہیں۔ نشرا، نشر کرنا، پھیلانا۔ فالفارقات، پھر جدا کرنے والی۔ فرقا، جدا کرنا۔ فالملقیات، پھر ڈالنے والیاں۔ ذکرا، ذکر کو۔ عذراً، عذر کے طور پر۔ ونذرا، اور ڈراوے کے طور پر۔ انما، بے شک، جو توعدون، تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ لواقع، البتہ واقع ہونے والا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ، پھر جب تارے۔ طُمِسَت، مٹا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جب آسمان۔ فُرِجَت، کھولا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ۔ نُصِفَت، اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ، اور جب رسول۔ اُقِّتَت، مقرر وقت پر لائے جائیں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ، کس دن کے لیے۔ اُجِّلَت، وعدہ دیے گئے۔ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک، اور کیا چیز بتائے تجھ کو۔ ما یوم الفصل، کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ ویل، ہلاکت ہے۔ یومئذ، اس دن۔ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم، کیا نہیں۔ نہلک الاولین، ہم نے ہلاک کیا پہلوں کو۔ ثم، پھر۔ نتبعہم، ہم پیچھے لاتے ہیں ان کے۔ الآخرین، بعد والوں کو۔ کذالک، اسی طرح۔ نفعل، ہم کرتے ہیں۔ بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ۔ ویل، ہلاکت ہے۔ یومئذ، اس دن۔ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم، کیا نہیں۔ نخلقکم، ہم نے پیدا کیا تم کو۔ من ماء مہین، حقیر پانی سے۔ فجعلناہ، پھر کیا ہم نے اس کو۔ فی قرار مکین، مضبوط ٹھکانے میں۔
الی قدر معلوم، ایک معلوم اندازے تک، وقت تک. فقدرنا، پھر اندازہ کیا ہم نے. فنعم القادرون، پس کتنے اچھے ہیں اندازہ کرنے والے. ویل، ہلاکت ہے. یومئذ، اس دن. للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. الم، کیا نہیں. نجعل الارض، بنایا ہم نے زمین کو. کفاتا، جمع کرنے والی، سمیٹنے والی. احیاء، زندوں کو. وامواتا، اور مردوں کو. وجعلنا، اور بنائے ہم نے. فیہا، اس میں. رواسیا، پہاڑ. شامخاتن، بلند. واسقیناکم، اور پلایا ہم نے تم کو. ماء، پانی. فراتا، پیاس بجھانے والا. ویل، ہلاکت ہے. یومئذ، اس روز. للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا، چلو. الی ما کنتم، طرف اس چیز کے جو تھے تم. بہی، اس کو. تکذبون، تم جھٹلاتے. انطلقوا، چلو. الی ظل، طرف ایک سائے کے. ذی ثلاث شعب، جو 3 شاخوں والا ہے. لا ظلیل، نہ سایہ دینے والا. ولا یغنی، نہ کام آئے گا، نہ بچائے گا. من اللہب، آگ کی لپٹ سے، شعلے سے. انہا، بے شک وہ. ترمی، پھینکے گی. بشرر، چنگاریاں. کالقصر، محل جیسی. کأنہ، گویا کہ وہ. جمالۃ، اونٹ ہیں. صفر، زرد رنگ کے. ویل، ہلاکت ہے. یومئذ، اس دن. للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم، یہ دن ہے. لا ینطقون، نہیں وہ بولیں گے. ولا یؤذن لہم، اور نہ اجازت دی جائے گی ان کے لیے. فیعتذرون، کہ وہ معذرت کریں. ویل، ہلاکت ہے. یومئذ، اس دن. للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل، یہ دن ہے فیصلے کا. جمعناکم، جمع کر دیا ہم نے تم کو. والاولین، اور پہلوں کو. فإن کان، پھر اگر ہے. لکم، تمہارے لیے. کیدن، کوئی چال. فکیدونی، پس چال چلو مجھ سے. ویل، ہلاکت ہے. یومئذ، اس روز.
للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، ان المتقین بے شک متقی لوگ، فی ظلال سایوں میں، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، وفواکہ اور پھل، مما اس میں سے جو، یشتہون وہ چاہیں گے، خواہش کریں گے، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، ہنی ان مزے سے، بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، انا بشک ہم، کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیں گے، المحسنین محسنین کو، نیکوکاروں کو، ویل ہلاکت ہے، یومئذ اس روز، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، کلو کھاؤ، وتمتعوا اور فائدے اٹھاؤ، قلیلاً تھوڑے سے، انکم بے شک تم، مجرمون مجرم ہو، ویل ہلاکت ہے، یومئذ اس روز، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جائے گا ان سے، ارکعوا رکوع کرو، لا یرکعون رکوع نہ کر سکیں گے، ویل ہلاکت ہے، یومئذ اس روز، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، فبأی حدیث پس ساتھ کون سی بات کے، بعدہ اس کے بعد، سورۃ المرسلات۔ مرسلات مرسلتن کی جمع ہے، رے سین لام اس کا روٹ ہے۔ مرسل کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا، چھوڑا ہوا، مرسلتن چھوڑ دی جانے والی، اور مرسلات چھوڑ دی جانے والیاں۔ مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں، 50 آیتیں ہیں، 180 کلمات ہیں اور 816 حروف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے غار میں تھے کہ آپ پر سورت مرسلات کا نزول ہوا۔ آپ اس کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں اسے آپ سے حاصل کر رہا تھا، یعنی سن رہا تھا، سیکھ رہا تھا، کہ اچانک ایک سانپ آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مار دو، لیکن وہ تیزی سے غائب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم اس کے شر سے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ سورت کے نزول کے ساتھ ایک خاص واقعہ منسلک ہے۔ اس سورت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سورت المرسلات پڑھ رہا تھا تو ام الفضل ان کی والدہ کا نام ہے، انہوں نے جب سنا تو کہنے لگی، اے بیٹے، تمہارے اس سورت کے پڑھنے نے مجھے ایک بات یاد کرا دی، اور وہ بات یہ ہے کہ میں نے اس سورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی نماز میں سنا تھا، اور یہ آخری سورت تھی جو میں نے آپ سے سنی تھی۔ یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بھی چیزیں اور باتیں ہوتی تھیں ان کو بعد میں یاد کیا کرتے تھے، تو انہیں یاد آ گئی کہ آخری نماز اور آخری سورت جو میں نے آپ سے سنی وہ یہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا، والمرسلات قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی گئیں،
بھیجی گئیں یا بھیجی جانے والیاں، چھوڑ دی جانے والیاں، عرفا آہستہ آہستہ، پے در پے۔ مرسلات کا لفظ رے سین لام سے ہے، اور رسل کا معنی ہوتا ہے اونٹ یا بکری کی پہم اور نرم رفتار، یعنی جب وہ آرام آرام سے چل رہے ہوں اور چلتے چلے جا رہے ہوں۔ اسی طرح اگر یکے بعد دیگرے قطار میں گھوڑے یا اونٹ آئیں یا انسان بھی لائن بنا کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئیں تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جاؤ ارسالن، کہ وہ ایک کے بعد ایک آیا، کیونکہ جب لائن میں لوگ آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ ایک کے بعد ایک۔ تو اس سے اس کے معنی میں پے در پے کا مفہوم بھی ہے اور آہستہ آہستہ کا بھی، کیونکہ عموماً لائن میں جب کوئی چلتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آرام سے ہی چلتا ہے، اور جب ایک دم بھیڑ میں اور ریلے کی شکل میں چلتے ہیں تو وہ پھر مختلف چلنا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر مرسلات اور اس کے بعد عاصفات اور ناشرات، فارقات، ملقیات کا ذکر آتا ہے۔ 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، تو ان چیزوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی چھوڑی جانے والیاں، بھیجی جانے والیاں کیا ہیں؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں، کہ بعض ہوائیں آہستہ آہستہ آتی ہیں، بعض تیز آندھیوں کی شکل میں عاصفات، اور بعض ناشرات جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، اور فارقات جو ان کو الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہیں، اور ملقیات جو ڈالنے والیاں ہیں، یعنی ذکر کو۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں، کہ فرشتے بھیجے جاتے ہیں، کبھی تیزی سے آتے ہیں اور پھر وہ اللہ کا حکم پھیلا دیتے ہیں اور حق اور باطل کو جدا کرنے والے احکامات لاتے ہیں، اور وہ رسولوں کے دلوں میں ذکر ڈالتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد قرآنی آیات ہیں، مرسلات یعنی آہستہ آہستہ بھیجی گئیں یا پے در پے بھیجی گئیں، اور کبھی تیزی سے بھی آئیں، اور انہوں نے حق و باطل میں فرق کیا اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کی یاد ڈالی۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد انبیاء کی نفوس ہیں، یعنی انبیاء کی روحیں، انبیاء علیہ السلام، کہ ان کو پے در پے بھیجا گیا، اور پھر اسی طرح باقی چیزیں بھی۔ لیکن اگر ان آیات کے بعد آنے والی آیات کو دیکھا جائے تو وہاں نجوم کا ذکر ہے، پھر آسمان کا ذکر ہے، پھر جبال کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد رسول کا ذکر ہے۔ تو زیادہ مناسب جو بات لگتی ہے وہ کیا ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں، کیونکہ آگے بھی کائنات کی مختلف نشانیوں کو گواہ بنایا گیا ہے یا ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ سورۃ الحجر میں بھی آتا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور بھیجا ہم نے، یعنی چھوڑ دیا ہم نے ہواؤں کو لواقح کے طور پر، یعنی تخم ریزی کے لیے۔ سورۃ اعراف 57 میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہ اللہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، بشرن خوشخبری دینے کے لیے، بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت کے آگے آگے۔ اور مرسلات کے بعد جو عرفن کا لفظ ہے، تو عرف کا معنی ہوتا ہے خوشبو۔ وہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا سورۃ محمد میں، اور جنت کے بارے میں کہ عرفہا لہم، کہ اس کو اللہ نے خوشبودار بنا دیا۔ تو عرف کا معنی خوشبو بھی ہوتا ہے، اور جیسے خوشبو کے جھونکے ہوتے ہیں نا، ایک جھونکے کے بعد ایک جھونکا، اور اسی طرح عرف الدیک کہتے ہیں مرغی کی کلگی کو، اور عرف الفرس کہتے ہیں گھوڑے کی عیال کو، الف سے۔ گھوڑے کی عیال کیا ہوتی ہے؟ جو اس کے گردن کے بال ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ گھوڑے کے گردن کے بال کیسے کھڑے ہوتے ہیں، اور بالکل ترتیب کے ساتھ، یعنی اول سے آخر تک جیسے ایک لائن بنی ہوئی ہوتی ہے نا۔ تو اس سے مراد پھر کیا ہوا؟ یعنی یہ کے بعد دیگرے، پے در پے، آگے پیچھے۔ تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو آہستگی سے چھوڑی جاتی ہیں اور پھر پے در پے بھیجی جاتی ہیں، آہستہ آہستہ آتی ہیں، اور پھر عرفن کے معنوں میں آہستگی بھی پائی جاتی ہے، یعنی مرسلات میں بھی آہستگی اور عرفن میں بھی آہستگی ہے۔ تو وہ ہوا جو دھیمے دھیمے چلتی ہے اس کے اندر آہستگی ہوتی ہے، وہ جھونکوں کی شکل میں آتی ہے، ایک جھونکا آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے۔ اور عرفن میں اگر اس کو عین ریفے معروف کے معنوں میں لیا جائے تو نیکی اور احسان کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی وہ ہوائیں جو بھیجی جاتی ہیں اور ان کے آنے میں کیا ہے؟ بندوں کے لیے خیر و برکت اور بھلائی ہے، احسان ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہوا کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور میں سوچ رہی تھی کہ آج سے بہتر کوئی دن نہیں تھا اس سورت کو پڑھنے کا، کیونکہ صبح سے ہوا اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی،
اپنے شور کی وجہ سے اور چلتے رہنے کی وجہ سے. تو بار بار میں پڑھ بھی رہی تھی اور دھیان پھر ہواؤں کی طرف جا رہا تھا. تو والمرسلات عرفا، اب یہ جو چھوڑنے کا مفہوم ہے اس میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا خود مختار نہیں ہے، اپنی مرضی کی مالک نہیں ہے، اپنی مرضی سے نہیں چلتی، اسے کسی نے تھام رکھا ہے، اسے کسی نے پکڑ رکھا ہے. بندوں کے بس میں ہے پکڑنا ہوا کو. مثلا بارش کا پانی اگر ہو تو آپ کیا کریں؟ کوئی چیز رکھ دیں اور اس کے اندر اس کو اکٹھا کر لیں، یا اس کو کسی نہ کسی طرح کنٹرول کر لیں، یا یہ ہے کہ آپ اپنا ایسا بچاؤ کر لیں. لیکن ہوا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ کمرے میں بند نہیں کر سکتے یا گھر میں اس کو روک نہیں سکتے، بلکہ اگر وہ تیز چلتی ہے والعاصفات عصفا، تو وہ کسی نہ کسی طرح اندر گھسی چلی آتی، کونوں کھدروں سے، باریک سوراخوں سے. تو والمرسلات عرفا جو ہے ایک ایسی چیز ہے، یعنی ہواؤں کا چھوڑا جانا جو انسان کو اپنی طرف متوجہ بھی کرتا ہے، اللہ کی قدرت اور اللہ کے کمال اور اللہ کی عظمت کا بھی شاہد ہے، یعنی ایک نشانی ہے اللہ کی نشانیوں میں سے. اور پھر وہ ہوائیں خاص طور پر جو دھیمے دھیمے چلتی ہیں، دل خوش کرتی ہیں اور پھر چلتی چلی جاتی ہیں. تو ہوا کے چلنے میں انسان کی طبیعت کے لیے اگر وہ نرمی سے چل رہی ہو اور مناسب طریقے سے چل رہی ہو تو ایک خوشی کا بھی احساس ہوتا ہے. تو خوش کن چلتی ہواؤں کی قسم. اور عام طور پر نسیم سحر کے لیے جو صبح کے وقت ہوا چلتی ہے، خاص طور پر گرمیوں کے دنوں میں، تو وہ ہوا جو ہے اس کے جھونکے باقاعدہ محسوس ہوتے ہیں، یعنی انسان ان کو ریئلائز کرتا. بعض اوقات تو ہوا چل رہی ہوتی تو انسان اتنا نوٹس نہیں کرتا، لیکن اگر ہوا جو ہے وہ بند ہونے کے بعد، رکنے کے بعد چلے اور پھر وہ دل خوش کر جائے اور وہ محسوس بھی ہو اور وہ آہستہ آہستہ بھی چلے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کی توجہ اس نعمت کے دینے والے کی طرف نہ جائے. یہ چلتی ہوائیں انسان کے دل میں شکر گزاری پیدا کرتی ہیں. پچھلی صورت میں ہم نے کیا پڑھا؟ اما شاکرن و اما کفورا. جو شکر گزار ہونا چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے بہت سی چیزیں رکھی کہ وہ ان کو محسوس کرے اور ان نعمتوں پر اللہ کی قدر کرے اور شکر گزاری کرے. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں اپنی کچھ نشانیوں کی طرف متوجہ کیا ہے. تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں، یکے بعد دیگرے راحت بخش ہوائیں چلتی ہیں. فالعاصفات عصفا. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، چلتے چلتے وہ تیز آندھی بھی بن جاتی ہیں. عاصفات کس کی جمع ہے؟ عاصفت ان کی. عاصفہ کہتے ہیں وہ تیز ہوا یا آندھی جو بھوسا یا اس کے برابر کی چیزوں کو اڑائے پھرے. آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا کعصف مأکول. عصف، تو عصف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چورا چورا. تو وہ ہوائیں جو چورا چورا چیزوں کو اڑائے پھرتی ہیں، یعنی تیز آندھیاں. آندھی میں کچھ نہ کچھ اڑ رہا ہوتا ہے نا، مٹی، گرد، غبار، اسی طرح چھوٹے چھوٹے سوکھے پتے، یعنی چورا کی ہوئی چیزیں. تو مراد اس سے وہ آندھیاں ہیں یا وہ ہوائیں ہیں جو تیز چلتی اور سب کچھ اڑا لے جاتی. تو فالعاصفات عصفا، قسم ہے ان تیز ہواؤں کی جو تیز و تند چلتی ہیں آندھیوں کی شکل میں. والناشرات نشرا. اور ناشرات کس کی جمع ہے؟ ناشرت ان کی. اور ناشرہ کا لفظ کس سے ہے؟ نشرہ سے، نشر کرنا. نشرہ کہتے ہیں کسی چیز کو پھیلانا. خبر مشہور کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. خبریں کیا ہوتی ہیں؟ نشر ہوتی ہیں. تو ہوائیں جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں، یعنی آپ دیکھیے کہ سمندر سے جب وہ بھاپ بن کے اٹھتے ہیں بادل، تو پھر وہ چلتے ہیں تو کیا چیز ان کو پھیلا دیتی. اور بعض اوقات اگر آسمان پہ آپ دیکھیں تو باقاعدہ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ جھونکا جا رہا ہے نا. بادل جھونکے کی شکل میں ہوتے ہیں، یعنی ہوا اس پانی کو آسمان پہ پھیلا رہی ہوتی، ایک ہی جگہ نہیں اکٹھ ہو جاتا بلکہ بادل پھیل جاتے ہیں. اور یہ کیسے پھیلتے ہیں؟ ہواؤں کی وجہ سے. تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلا دیتی. آن کی آن میں آپ دیکھتے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ سارا آسمان جو ہے وہ بادلوں کے ساتھ چھپ جاتا ہے. اس سین کو اور اس منظر کو کوئی اگنور کر سکتا ہے؟ کوئی اس کی طرف توجہ کیے بغیر رہ سکتا ہے؟ نہیں. آپ روز دیکھیں تو روز متوجہ ہوں. یہ ایسی چیز نہیں کہ جس کی طرف انسان دھیان نہ دے. تو والناشرات نشرا.
قسم ہے ان ہواؤں کی جو پھیلا دیتی ہیں پھیلانا یا پھیلانے والیاں ہیں ابر کو، بادل کو. فالفارقات فرقا، فالفارقات پھر جدا کرنے والیاں ہیں. فارقات کس کی جمع ہے؟ فارقت ان کی. اور فارقہ کا لفظ کس سے ہے؟ فرق سے، الگ الگ کرنا. فالفارقات فرقا پھر الگ الگ کرنے والیاں ہیں، جدا کرنے والیاں ہیں. جدا کرنا کس کو؟ بادلوں کو. یعنی بعض اوقات ہوائیں ان کو دور دور لے جاتی ہیں. یعنی ابتدا میں بادل ایک ہوتا ہے لیکن پھر ایک طرف جا رہا ہوتا ہے، دوسرا دوسری طرف، یا ان میں گیپ بڑھ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ برس جاتا ہے، دوسری جگہ کچھ نہیں برستا. یا پھر یہ کہ وہ ہوائیں زمین کے ساتھ فرق کرنے والیاں ہیں. کسی زمین پر مہربان ہے تو وہاں بارش برس جاتی، اور کسی زمین کے ساتھ مہربان نہیں تو وہ اڑا کے بادل کہیں اور لے جاتی ہیں. فالفارقات فرقا. اور اگر اس سے مراد آیتیں لی جائیں تو مراد پھر وہ کیا ہوگا؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والیاں. فالملقیات ذکرا پھر ڈالنے والیاں ہیں ذکر کو. اچھا، یہ جو فارقات فرقہ ہے نا، یہ اسی طرح جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں فالمقسمات امرا، تقسیم کرنے والیاں ہیں کام کو. یعنی وہاں تقسیم ہے یا فرق ہے، معنی ایک ہی ہے. عذرا او نذرا، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. عذر کیا ہوتا ہے؟ اپنے سے الزام دھونے کے لیے کوئی بہانہ کرنا، معذرت پیش کرنا. اور نذر کیا ہوتا ہے؟ ڈراوا. تو ہوائیں جو ہیں عذر یا نذر کے طور پر ہیں. یعنی کبھی تو جب ہوا چلتی ہے اور دل گداز ہوتے ہیں تو انسان کے اندر اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے اور انسان معذرت کرنے لگتا ہے، توبہ کرنے لگتا ہے. یعنی کبھی ہواؤں کا چلنا انسان کے اندر کیا پیدا کر دیتا ہے؟ اپنی بے بسی کا احساس، اپنی کمزوری. پھر انسان کو اس وقت اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ تیز ہوا چلے اور غلطیاں یاد آئیں؟ آتی ہے نا. پہلے ہی ہلے میں ایک زور کا ایسا جھونکا جس کا شور ہو تو منہ سے بے اختیار کیا نکلتا ہے؟ استغفر اللہ. اپنی غلطی یاد آتی. اور او نذرا یا ڈراوا، یعنی کبھی ان کی سختی ایسی ہوتی ہے کہ دل ڈر جاتے ہیں اور ڈر کے پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو خبردار کرنے کے لیے جہاں رسول بھیجے ہیں وہاں ہوائیں بھی بھیجی ہیں، وہ بھی یاد دہانی کرتی. جب رسولوں کا لایا ہوا سبق ہمیں بھولتا ہے تو کون یاد کراتا ہے؟ ہوائیں بھی یاد کراتی. یہ بھی ہمارے لیے ایک نصیحت کا ذریعہ ہے. اور یہ ہوائیں گواہ ہیں. انما توعدون لواقع، یہ ہے وہ بات جس پہ ان ہواؤں کی قسم کھائی گئی. یہ ہے جواب قسم کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی. کس چیز کا وعدہ کیا جا رہا تھا؟ قیامت. یعنی قیامت آنے والی ہے. اے اہل مکہ، مکی صورت ہے نا، اے اہل مکہ تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ جو رب ہواؤں کو بھیج سکتا ہے، چاہے تو انہیں نرمی کے ساتھ بھیجے، چاہے تو وہ سختی کے ساتھ تیز آندھی کی شکل میں، چاہے تو وہ سب کچھ آپ کا اکٹھا کیا ہوا پھیلا دیں. بعض اوقات کسان وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ فصل کاٹ کے ایک جگہ رکھتے ہیں، ہوا آتی ہے ہر چیز اڑا کے لے جاتی، پھیلا دیتی. کبھی ریت کے ٹیلے ریت اڑا کے رکھ دیتی. پھر اسی طرح الگ الگ کرنے والی ہیں، دلوں میں ذکر ڈالنے والی. تو جس رب نے ایسی ہوائیں بنائی اور ایک ہوا اتنے سارے کام کرتی ہے، اس رب کے حکم سے قیامت کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. انما توعدون لواقع. اب یہ کیسے واقع ہوگا اس کی آگے تفصیل بتائی گئی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.